بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں اتار چڑھاؤ نشیب و فراز آتا رہتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن لگے رہتے ہیں. اب ایک جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت صابر اور شاکر رہتا ہے. یعنی جب بھی اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب بھی کوئی اس کو نعمت عطا کی جاتی ہے اس پہ شکر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک مومن کو ہمیشہ صابر اور شاکر بن کے رہنا چاہیے. یہ جو صبر ہے اس کی بہترین مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مال و دولت تھی، بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایک آزمائش آ گئی. آزمائش کے ساتھ ہی ان کی دولت بھی چھین لی گئی، بچے بھی دور ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک مرض نے ان کو گھیر لیا. تو اس موقع پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر شکر کیا، اس پہ صابر رہے، یہاں تک کہ صبر ایوب مشہور ہو گیا. اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام کے واقعات سے بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہوتے ہیں، وہاں پر صبر کرتے ہیں، 10 سال جیل میں گزارتے ہیں، اس میں بھی صبر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا آخرت میں نوازا. مصر کی بادشاہت بھی دی، وزیر بھی بنے، اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں نعمتیں عطا کی. تو یہ صبر ہے، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، اور ایک صابر بندہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. صبر کے بھی 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں. کوئی آزمائش آ جاتی ہے، آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. اور آزمائش 2 وجہ سے آتی ہے، یا پھر ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا ہوتی ہے، کوئی آزمائش ہمارے اوپر ہوتی ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے. ہمارے گناہوں کے سبب آزمائش آئے یا ہمارا کوئی امتحان لیا جا رہا ہو اس کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے، تو ان دونوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، خیر و شر کا اختیار ہمیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. رب تعالیٰ نے ہم خیر و شر رکھ دی ہے. تو اب ہم خیر کے اوپر ڈٹے رہیں گے، نیکی کے اوپر ڈٹے رہیں گے، اور اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ بھی صبر ہے. اور صبر کا ایک تیسرا درجہ ہے، وہ ہے کہ آپ برائی سے بچتے ہیں، یہ بھی صبر ہے. بے شمار برائیاں ہو سکتی ہیں. مثلا یوسف علیہ السلام کو بے حیائی کی طرف بلایا گیا تو انہیں صبر کرتے ہوئے اس برائی کو چھوڑ دیا. اس طرح ہماری زندگی میں بھی ایسا کوئی موقع آ سکتا ہے، کوئی بے حیائی کا موقع مل سکتا ہے، کوئی اور برائی ہو سکتی ہے، تو ہم صبر کرتے ہوئے سب پیچھے ہٹ جائیں، برائی سے بچ جائیں، یہ بھی صبر ہے. تو صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گویا اللہ کا ساتھ ملتا ہے. جو فرد بھی صبر کرتا ہے، مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، برائیوں سے بچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو تو اسے اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.